وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ساری کائنات کو بنایا، خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ کی کتاب ہم تک پہنچی. 14 اگست کا مہینہ اور اس کی 14 تاریخ ہماری ملی تاریخ کا ایک اہم دن ہے. پاکستان کا وجود، پاکستان بنانے والوں کا عملی اقدام، پاکستان کیسے بنا، کیوں بنایا گیا، مقاصد کیا تھے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہی چند باتوں پر آج گفتگو کرنا چاہوں گا. کچھ باتیں تکلیف دہ ہوں گی، پریشان کن ہوں گی، لیکن ہماری آنے والی نسل کو خبر ہونی چاہیے کہ یہ نعمت عظمیٰ، اس کا وجود ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں لا تتخذوا اليہود والنصارى، کہ مسلمان اور کافر آپس میں دوست نہیں ہو سکتے. یہ اصول ہے.
ہم کسی کافر ملک سے دوستی کا دم بھریں یا کافر مسلمان ملک سے دوستی کا دم بھرے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، ورنہ اصل یہ ہے کوئی کافر کسی مسلم کے ساتھ محبت اور پیار نہیں رکھ سکتا۔ مسلمانوں نے سال ہر سال بر صغیر میں حکومت کی، انڈیا میں بڑا عروج دیکھا، اور پھر وہ آزادی چھن گئی، وہ نعمت چھن گئی، اور مسلم ہر کافر کی آنکھ میں کھٹکتا۔ کچھ تاریخ دان یہ بات کہتے ہیں اور کچھ حقیقت بھی لگتی ہے کہ مسلمانوں کی قوت کو توڑنے کے لیے 1940 میں انگریز نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے، تقسیم کر دیا جائے، سارے مسلمان کروڑوں کی تعداد میں، اور پھر ایک خطے میں مسلمان علیحدہ کر دیے گئے۔ قوت تو کم ہو گئی، طاقت تو کم ہو گئی، یہ ان کا پہلا وار تھا۔ کہتے ہیں محمد علی جناح کو باہر سے لایا گیا اور یہ تحریک برپا کی گئی، اور اس دور کے بڑے بڑے علماء انہوں نے سخت مخالفت کی پاکستان بننے کی، اور بڑے بڑے علماء نے حمایت بھی کی۔ تو پیچھے کچھ کافر کا ہاتھ لگتا۔ جب یہ تحریک چلی اور 47 میں یہ بنا، تو مہاجر جانتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان قتل ہوئے۔ میں آج دیکھ رہا تھا ہمارے سید خاندان نے اپنی جوان بیٹیوں کو کھڑا کر کے اور ارد گرد آگ لگا کر جلا دیا تھا کہ کسی ہندو اور سکھ کے ہاتھ میں سید زادی نہ آ جائے۔ قافلے چلے اور لٹ گئے۔ کسی بزرگ سے جو اس قافلے میں شامل تھا اس سے ذرا پوچھ کر دیکھی، نسلیں مٹ گئی تھی اس ملک کے حصول کے لیے۔ ہمارا اپنا خاندان بھائی بہن کو تلاش کرتا پھرتا تھا، اور بھائی بہن کو، بہن بھائی کو۔ یہ کوئی ایک خاندان کی کہانی نہیں، لاکھوں خاندانوں کی کہانیاں۔ ساجد جاگ کے بیٹھے، سونا نہیں ہے جمعے سے۔ لاکھوں خاندان اجڑ گئے، کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑ کر اس سرزمین پر قدم رکھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے میری نانی بتلایا کرتی تھی کہ نانا نے ایک چھوٹا سا مکان لیا اور کہا جو ہی حالات بہتر ہوں گے ہم واپس امبالہ چلے جائیں گے۔ امبالہ شہر میں ہم رہتے تھے، کچھ پٹیالہ میں رہتے تھے، کچھ جال پہاڑ میں رہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے یہ مسلم اور کافر کی آپس میں جنگ ہو گئی ہے، پھر ہم نے اپنے علاقے میں چلے جانا۔ اور کچھ سمجھدار تھے، ہمارے حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، حالات کا اندازہ لگایا اور قیام پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا۔ جے ہم سید اگر یاد ہو سندھ میں، اس کے علاقے کے اندر آ کر قیام پاکستان کی تحریک چلائی اور اپنے پورے علاقے کو مربوط کیا۔
اور جتنا ممکن ہو سکا اسلحہ بھی اکٹھا کیا. چند پور، ستانہ، احمد پور، علی پور، مکوڑی، ان علاقوں کے 14 سال سے لے کر نوجوان لڑکوں کو ٹریننگ دی کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے اور اپنی اس برادری کی حفاظت کرنی ہے، مسلمان قوم کی. اور دن رات علاقوں کے دورے کیے. ایک باقاعدہ ملٹری تیار کر لی. ریاست نالا گڑھ کے 2 نوجوان تھے، ان کے پاس 2 ہی بندوقیں تھیں. رات کو کبھی مشرق، کبھی مغرب، کبھی شمال، کبھی جنوب، ادھر سے فائر کرواتے، پھر ادھر پہنچتے تاکہ پورے علاقے کے سکھوں اور ہندوؤں کو خبر رہے کہ ادھر بہت زیادہ اسلحہ موجود ہے مسلمانوں کے پاس. کچھ یہ علماء بھی تھے، تاریخ میں لکھا ہے، میں آج پڑھ رہا تھا، 90,000 مرد، عورت اور بچوں کو لے کر قافلہ لاہور خیریت سے پہنچ گئے. اتنی بڑی تعداد میں ایک اکیلا قائد، کیا وہ پاکستان کی بڑی تحریک کا ممبر، اور کہیں ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی جیسے سخت پاکستان کے مخالف ہیں. آخر وجود میں آنا تھا، آ گیا، ریاست بن گئی. بنتے ہی اس ریاست کی باغ دوڑ اہل علم کی بجائے گوروں کی غلامی سے نکلے اور کاروں کی غلامی میں آ گئے. وہ جنہوں نے پاکستان میں کردار ادا کیا، محمد علی جناح کو کون نہیں جانتا، اس کو وہ ایمبولینس بھیجی گئی جو راستے میں ہی خراب ہو گئی. یہ پوری ایک داستان ہے، بڑی المناک ہے. بنا کیسے، قربانیاں کس نے دی، کس کس کا خاندان لوٹا گیا، کس کس کی جائیدادیں، اور کنہوں نے پھر اس کی باغ دوڑ سنبھالی. اور پھر اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے. قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس آزاد ریاست کی جو نعمت ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. مقصد کیا تھا؟ قوم کو جو ابھارا، تحریک جو چلائی تھی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کوئی کسی فرقے سے ہو، ان کو ایک سبق پڑھایا گیا باقاعدہ، پاکستان بنانا ہے، اسلام بچانا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. پاکستان سے رشتہ کیا؟ آج بھی یہ نعرے لگتے ہیں. جتنے قبروں کے پجاری ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں جن محسنین کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا اور لیاقت باغ میں گولی مار دی گئی، بانی پاکستان کو مار دیا گیا، انہوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیا؟ یہ جتنے اسمبلیوں میں اکثریت بیٹھی ہوئی ہے سب غداروں کی اولاد بیٹھی ہوئی، جنہوں نے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا اپنے مریدوں کے ذریعے قتل عام کیا تھا. آپ کو یہ خبر ہونی چاہیے. ایک نوجوان نے اسلامی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے ان غداروں پر. یہ جتنے آستانے اور درگاہیں اور مزار، ان سب نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا انگریز کے کہنے پر، اور ان کی لسٹ جاری کی ہے. یہ پی ٹی آئی کا نائب جو ہے سید ملتان کا، اس کا دادے پر نام ہے، دادے کا اس کا یہی نام تھا.
اس کی ہسٹری یہ ہے کہ چن چن کر مسلمانوں کو قتل کروایا تھا انگریز کے کہنے پر، پھر ان کو یہ جائیدادیں ملی تھی، ورنہ بھیڑ بکریاں چرانے والی قوم، یہ جتنے لون اون یہ ملک آپ کو نظر آتے ہیں سارے غدار تھے اس ملک کے. یہ تو جا کر پتہ لگے گا اللہ کے پاس. اور محمد علی جناح کا وہ قول بڑا تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جب انگریز نے ان پیروں کی اولادوں کو مسلم لیگ میں شامل کیا تو اس نے ایک فقرہ کہا تھا کہ کھوٹے سکے میرے جیب میں ڈال دیے گئے. تھوڑی سی تاریخ دیکھ لیا کرے جذبات سے ہٹ کر. وہ روتا ہے بیچارہ کہ کھوٹے سکے ہیں، ان کے والدین نے تو ہمارے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور یہی میرے جیب میں ڈال دیے گئے اور مسلم لیگ میں شامل کر دیے گئے اور سب سے بڑے پاکستان کے حامی. اور جب انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم آزاد ہیں، کوئی غلط نہ سمجھ بیٹھے کہ میں کوئی پی ٹی آئی کا مخالف ہوں یا نون لیگ کا حامی، نہ، انہوں نے لگایا تھا ہم کوئی غلام ہے. تو لوگ ہنستے تھے کہ یہ سید بھی کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہے، ان کی تو تاریخ ہی کچھ اور ہے. یہ 14 اگست ہماری قوم کا اہم ترین دن، یہ 23 مارچ اہم ترین دن، یہ لیڈر اور ان کی کارکردگی اور مسلمانوں کے ساتھ سلوک. پاکستان بن گیا، پھر پاکستان کو کاٹ دیا گیا. وہ مشرقی پاکستان، یہ مغربی پاکستان. دنیا روئی تھی جو سمجھتے تھے کہ انتہائی تاریخ دن ہے آج کہ پاکستان کو 2 ٹکڑے کر دیے گئے. وہ کرنے والے کون تھے؟ وہی گورا اور اس کی ٹیم جس نے یہ سارا کھیل کھیلا. ادھر تم ادھر ہم، بھٹو تھا اور مجیب تھا، ایک کرسی کی خاطر 2 لخت کر دیا تھا اس سرزمین. نہ ان کی نسلوں نے کوئی قربانیاں دی، قربانیاں تو انہوں نے دی جن کی نسلیں مٹ گئی. ذرا تاریخ کے اوراق پڑھ کر دیکھے پیچھے جا کر. پھر جس نے بھی بلا تفریق جس نے بھی اس ملک کی خاطر کچھ کرنے کا عزم رکھا، یہ آپ کا ایٹم بم جس کی وجہ سے زیر عتاب ہے یہ ملک، پابندیاں لگتی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ ہے، یہ اس نے بنیاد رکھی تھی. یہ رشیا جب چڑھ کر آئے پھر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا؟ چڑھا دیا پھانسی. پیچھے وہ گورے وہ کافر کہ مسلمان نہیں سمجھتا. جب رشیا آیا تو ہم افغانستان میں تھے، ضیاء الحق کا عروج تھا، مرد مومن مرد حق کے نعرے لگتے تھے. مر گیا بیچارہ. کبھی جا کر وہ گھنٹیاں بھی مندروں میں بجا دیتا تھا. سیاستدان کا کیا دین؟ وہ دیوار بن کر کھڑا ہوا اللہ کی توفیق سے رشیا کے سامنے، ورنہ یہ گرم پانیوں تک پہنچ رہا تھا. پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جہاد میں اڑا دیا گیا. یہ تاریخ ہے پوری اس مسلمان کی. انہی کے غدار، مسلم قوم کے غدار اپنے اپنے وقت کے ہیرو کو قتل کرتے چلے آئے. قصہ مختصر. اب یہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اس میں بلوچی، سندھی، پنجابی، پٹھان، انہی کو لڑا دو، انہی کو لڑا دو. ان کے بخیہ بکھیر دو. ان کے پاکستان کو 4 ریاستوں میں تقسیم کر دو. بلوچیوں کی ریاست، سندھی ریاست، پنجابی ریاست، پٹھان ریاست. اسے ایک نہ رہنے دو. اور قوم اس پر کام کر رہی ہے. بلوچستان میں کیا ظلم نہیں ہو رہا، پہاڑی علاقوں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. اللہ اکبر. ہم جب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے خونی کہ یہ ریاست دنیا میں نہ رہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آخری بات،
یہ ایک حلقہ سے میں نے نقشہ کھینچا، اور لوگوں تمہارا قرآن ایک ہے، دو نہیں ہے، اللہ کی کتابیں دو نہیں ہے، ایک کتاب ہے، اور اس اللہ کا گھر بیت اللہ ایک ہے۔ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، دو نہیں۔ ہم ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، اور اس کی احادیث مبارکہ زبان اقدس سے نکلے ہوئے میٹھے بول، مسجد نبوی ایک ہے، اسلام ایک ہے، کلمہ ایک ہے۔ یہ جو شیعہ سنی کا فساد، پھر سنیوں میں فرقے اور امت کے ٹکڑے، اور مسلمانوں نکل آؤ اس تقلید کے شکنجے سے، ایک اللہ کو مانو اور اس کے رسول کو مانو بس، اور اس ملک کی اس نعمت کو، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو۔ کیسے کہ یہ کلمے کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے، اللہ کی توحید کا کلمہ بلند کرو، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں کو بتلاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی معبود برحق، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ، کوئی نہیں ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ جب پوری دنیا میں کوئی شے نہیں تھی، وہ خالق بھی تھا، مالک بھی تھا، اللہ بھی تھا۔ اس توحید کو عام کرو، کلمہ پڑھاؤ لوگوں کو، اور جنہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے انہیں بتلاؤ کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اب کسی قبر پر جا کر سجدہ کرنا حرام ہے۔ یہ ہے اس نعمت کی شکرانہ، یہ جو آزاد ریاست ہے۔ ورنہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکام کو اسلام کا کام کریں گے؟ وہ تو بر صغیر میں چاہتے ہیں کہ یہ اتنا عمدہ کاروبار ہے قبر پرستی کا کہ ساری دنیا قبروں پر لگی ہوئی ہے، ہم ادھر اور تم ادھر، ہم حکومت کرتے رہے اور عوام کا خون چوستے رہے، اور عوام کو قبروں پر باپے سے مانگنے کے لیے حکومتی سطح پر اس کی سرپرستی ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کی قدر نہیں، پاکستان، اور یہ بھی قدر نہیں جو یہ چھوکرے گلیوں میں پٹاخے مارتے پھر، ان بچوں کو کیا پتا کہ ساتوں بہنوں کا ایک بھائی تھا تو انڈیا میں قتل کر دیا، بہنیں بھی قتل ہو گئی تھی، ماں باپ بھی قتل ہو، نسل ہی ختم ہو گئی۔ ابھی دیکھو انڈیا میں وہ بادل پھٹا ہے، جس گاؤں میں پھٹا ہے پورا گاؤں صفا ہستی سے مٹ گیا۔ وہ اللہ قادر ہے، اسے پناہ مانگنی چاہیے۔ جس ڈگر پر یہ مسلم قوم چل رہی ہے، ایک مسجد والا دوسرے کو کافر، دوسرے والا تیسرے کو کافر، ہے کون؟ ایک نبی کو ماننے والے۔ ان ہذه امتکم امۃ واحدہ، صرف اپنا پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے اس امت کو لڑایا جا رہا ہے۔ جیسے مولوی لڑا رہے ہیں ایسے عوام حکومت بھی لڑا رہی، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ نون لیگ ہے، یہ مریم ہے، یہ نواز ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ مسلم ملک اس لیے نہیں بنایا گیا، اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اسمبلی کے باہر کھڑے ہو جائیں، یہ وہاں جو براجمان ہیں بڑے بڑے، اور ان سے پاکستان کی ذرا تاریخ ہی پوچھ لیں کہ 14 اگست کو کیا ہوا تھا، 23 مارچ کو کیا ہوا تھا، قرارداد پاکستان کب پاس، گوگلو کے گوگلو، کوئی خبر ہی نہیں، نسلیں مٹ گئی ہیں۔ اب تو ہم پرسوں ہم تلاش کر رہے تھے کوئی بزرگ 100 سالہ میں مل جائے جو انڈیا سے آتے ہوئے پاکستان بننے کی ہمیں کوئی تاریخ سنا دے کہ کیسے آپ آئے تھے، سارا خاندان لے کر چلے اور اکیلے ہی پاکستان پر قدم رکھا، اور اس زمین کو چومتے تھے وہ لوگ کہ اس کی خاطر میں نے ساری نسل اپنی کٹا دی۔ اہل اسلام
یہ کوئی شکر نہیں. شکرانہ یہ ادا کرو. اللہ کا شکر ہے ایک چھوٹی سی بستی رب نے ہمیں دے دی. اس بستی میں اب کسی قبر کی عبادت نہ ہو. اس پر یہ نہیں کہ بیلچے اٹھا کر قبروں کو گرانا شروع کر دو. نہیں, جنہوں نے قبروں کو آباد کر رکھا ہے ان تک اللہ کی کتاب کا پیغام پہنچاؤ کہ اللہ کی عبادت قبروں پر نہیں ہوتی. یہ تو مر گئے ہیں بیچارے. توحید کا کام کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت وہ لے کر آئے ہمیں دے کر گئے اس کو عام کرو. لوگوں کو بتلاؤ آمنہ کے لال کے مقابلے میں دنیا کا کوئی انسان نہیں آ سکتا. ویسے آپ کسی بھی عام مسلمان سے پوچھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک کیا مقام ہے, کہے گا میں ساری اولاد اس پر قربان کر دوں. اور اسے کہو کہ پیغمبر کی نماز ہی تو درست کر لے, پیغمبر جیسا چہرہ ہی بنا لے, پیغمبر کی تجارت جیسی تجارت کر لے, پیغمبر کے لباس جیسا لباس پہن لے, پیغمبر کی شادی جیسی شادیاں کر لے, پیغمبر کی غمی جیسی غمی کر لے. پتہ لگ جائے کہ ملک بنایا تو اس لیے تھا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی, قربانیاں تو اس لیے دی تھی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی. آپ مجھے کیا لیں ممبروں پر چڑھنے والے, مراد جو ممبر پر چڑھتے ان سے کہیں آپ کا گھر اسلامی ہے, آپ کی بیٹیاں پردہ کرتی ہیں, آپ کے بچے نماز پڑھتے ہیں, آپ کے بچے پاکستان کے حمایتی ہیں, آپ کے بچے پاکستان میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سکھانے کے لیے تیار. انہوں نے کہا چھوڑو جی یہ مولویوں کا کام ہے, یہ آپ کی طرح ہمارے گھر میں لے آئے. میرا بیٹا تو بڑا مولوی بڑے مزے سے بتلاتا ہے, میرا بیٹا تو انجینئر بنا ہوا, لاکھوں کی تنخواہ اس کی ہے. کہا دیکھ لو بڑے مزے سے میں بتلاؤں گا, میرا بیٹا ڈائریکٹر ہے جی, پی اے ہے وزیر اعظم کا, ایک نماز نہیں پڑھتا سارے دن میں. کیا مولوی کیا عوام ہے. اللہ اکبر. میں دیکھتا ہوں اور پھر کڑتا ہوں, پھر سوچتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ آزادی ہماری برقرار رکھنا, دنیا اس کے در پہ دنیا کہ کسی طریقے سے یہ ملک زمین پر نہ رہے. اور اللہ کا غضب بھی آ رہا ہے, یاد رکھیے گا. جس دھرتی پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو وہاں اللہ کی رحمتیں نہیں اترا کرتی. یہ تو اہل توحید ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کر رکھا کہ اگر ایک مسلمان بھی زندہ رہے گا, ایک مسلمان جو اللہ کو پکارتا ہوگا تکلیف میں, مصیبتوں میں, پریشانیوں میں, اہل حدیث ہوگا, اہل سنت ہوگا, مواحد ہوگا, اللہ فرماتے ہیں میں اس ایک بندے کے لیے بھی آسمان بھی قائم رکھوں گا, زمین بھی قائم رکھوں گا. صحیح مسلم کی حدیث. یہ تو آپ جیسے نیک لوگوں کی وجہ سے, ورنہ جیسے اللہ کو چھوڑ کر مردوں کی عبادتیں ہو رہی ہیں. پاکستان تو اس لیے بنایا ہی نہیں. انڈیا میں بتوں کی عبادتیں نہیں ہوتی. جب آپ کے بڑے اور میرے بڑے ہندوستان کے اندر تھے وہاں پتھر کو کھڑا کر کے مورتی بنا کر رام رام کرنے والے نہیں تھے. وہ کھڑے کی عبادتیں کر رہے ہیں, ہم نے اندر بند کر کے لٹا کر اس کی عبادتیں شروع کر دی ہیں. کیا فرق ہے ہمارے اندر اور ان کے اندر, کیا فرق ہے؟ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے اکیلے بیٹھ. ہمارا نظام تعلیم, انڈیا کا نظام تعلیم ایک ہے, ہمارا عدالتی نظام, انڈیا کا عدالتی نظام ایک ہے. وہاں بھی وہی قانون ہے انگریز کا, یہاں بھی وہی قانون ہے انگریز کا. کیا فرق ہے جس کے لیے قربانیاں دی تھی؟ اس فرق کو واضح کرنے کے لیے آپ جیسے ساتھیوں کی سخت ضرورت ہے. اپنے اپنے گھر میں جو کوئی لکھ سکتا ہے, کوئی بول سکتا ہے, کوئی کہہ سکتا ہے, وہ قلم اٹھائے, زبان استعمال کرے, اپنے خاندان کو جمع کر کے بتلائے. پاکستان بناتے ہوئے کتنی تکلیفیں آئی,
کیا مصیبتیں جھیلی، اور پاکستان کے غدار کون ہیں، اور پاکستان کے محافظ کون ہیں، اور ہم محافظوں نے پاکستان میں اب کرنا کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کا پیغام اور پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کا پیغام دینا۔